بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہیں. آج ہم انشاءاللہ اسلامیات کا جو 5واں پیپر ہے عربی زبان و ادب، اس کا آغاز کرنے لگے ہیں. تو درمیان میں میں نے دوسرے پیپر اسی لیے چھوڑ دیے ہیں کہ وہ آپ گھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ان کے بارے میں کوئی پرابلم ہوگی تو آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں گے، انشاءاللہ وہ بھی ساتھ سالو کریں گے. لیکن یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اصول تفسیر سمجھنے والی تھی، اصول حدیث کے کویسچن تھے، تو پہلے لیکچرز میں آپ نے وہ سن لیے ہیں. تو آج جو عربی زبان و ادب کا جو پہلا پورشن ہے، جو ایک اہم انتہائی امپورٹنٹ پورشن ہے، وہ عربی گرامر ہے، کیونکہ اس کا انحصار ہے بہت سارے سوالوں پر. جو باقی کویسچن آئیں گے اس کے اندر آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے، ان کے اندر صیغے پوچھے جاتے ہیں، صرفی نحوی ترکیب پوچھی جاتی ہے. تو وہ آپ کو عربی گرامر آتی ہوگی تو آپ بتائیں گے. تو اس لیے آخری پیپر جو ہے یہ بعض بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ اس کو بہت احتیاط کے ساتھ اور بار بار اس کو آپ سنیں اور اس کی تیاری کریں. پھر بھی آپ کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے بارے میں آپ پوچھ لیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کے لیے استعمال لفظ ہوتا ہے کلمہ، اور اس کے ساتھ ایک لفظ ہے محمل. کلمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ با معنی. اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں میں نے ان کی ڈیفینیشن نہیں لکھی، میں صرف بولوں گا اور آپ نے ساتھ ساتھ لکھنی ہے، کیونکہ بہت سارا لکھنے کے لیے بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں ہنٹس وغیرہ اور چیزیں بتا دوں گا اور ساتھ میں ان کی ڈیفینیشنز بتا دوں گا، آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. کلمہ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور محمل کا مطلب ہوتا ہے جو بے معنی ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں پانی وانی، پانی جو ہے وہ با معنی ہو گیا، اور وانی وہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے اصل لفظ کیا ہے؟ کلمہ. کلمہ اس کو بولتے ہیں. اس کی آگے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو اب آتے ہیں، سب سے پہلے ہم اسم کو لیتے ہیں. اب یہ ایک میں نے مثال دی ہے. اسم کی تعریف کیا ہے کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. فعل ایسا کام جس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں. یہ آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی. اور حرف جو ہوتا ہے وہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے. اس کی یہ دیکھیں آپ کے سامنے مثال ہے، ذہبت الی اللاہور. آپ نے جب عربی گرامر کے اندر مثال دینی ہے تو اس کے اعراب لگانے ہیں. ذہبت الی اللاہور، میں گیا لاہور کی طرف. ذہبت یہ جو ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ الی جو ہے یہ اس کا حرف ہے، اور لاہور جو ہے یہ اس کا اسم ہے. تو آپ دیکھیں الی نے دونوں کو ملایا ہے. تو ان تینوں کا مطلب کیا بنا؟ میں لاہور گیا. تو الی جو ہے یہ اپنا الگ سے کوئی معنی نہیں دیتا، یعنی حرف جر کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی حرف کی. جب دونوں کے ساتھ ملاتا ہے تو اس کی حیثیت بن جاتی ہے. تو اسم کی تعریف آپ نے سن لی. اب آپ کو کیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر علامات ہیں اور جو علامت ان پر آئے گی وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اسم کی کچھ علامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. یہ علامات جس لفظ پر آئیں گی وہ اسم ہوگا، وہ فعل نہیں ہوگا. اس کی پہچان آپ ذہن میں رکھ لیں. سب سے پہلے ہے کہ الف لام کا، یہ جو الحمد ہے، الف لام آیا ہے تو الف لام جس لفظ پر آئے گا وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، وہ فعل نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر جی حرف جر کا داخل ہونا، یہ جو ہے بزے. حرف جر کیا ہے؟ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، جر. آپ کہیں گے یہ جر کیا ہے؟ عربی میں آپ نے جب گرامر پڑھنی ہے نا تو وہاں زیر استعمال لفظ نہیں ہوگا، جر ہوگا یا کسرہ ہوگا. تو زیر کا دوسرا نام جو ہے وہ جر ہے یا کسرہ ہے. اسی طریقے سے پیش اور اسی طریقے سے زبر، ان کے نام بھی الگ الگ ہیں. وہ جو بھی آئیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس لیے یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھ لیں. اب بزیدن با آ گیا نا نیچے، تو اس لیے اب جس کے اوپر حرف جر آئے گا وہ بھی اسم ہوگا. پھر آخر میں جس تنوین کا ہونا، یعنی جس لفظ کے اینڈ پر تنوین آئے گی، زیدن. دیکھیں تنوین کیا ہوتی ہے یہ بھی ساتھ لکھ لیں. 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. زیدن، 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 ٹھیک ہے. یہ جہاں بھی آئے گا یہ اس کو تنوین کہتے ہیں.
تو ساتھ ساتھ اس کی جب ڈیٹیل آتی جائے گی تو انشاءاللہ یہ ابھی جسٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ اسم کی علامات کیا ہیں۔ اس کے بعد ہے جی مسند الیہ ہونا، یعنی جس کے اندر یہ زید قائم، یہ ایک اسم ہے اور اس کی صفت بتائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو جو بتایا جا رہا ہے وہ خبر ہوتی ہے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو مبتدا جو ہوتا ہے یعنی جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ مضاف کا ہونا، یعنی جو مضاف ہوتا ہے یہ اب باقاعدہ ایک ٹاپک ہے، وہ آئیں گے تو انشاءاللہ، لیکن جسٹ ابھی آپ یاد رکھیں غلام زیدن، غلام اس کے اندر مضاف ہے اور زیدن اس کا مضاف الیہ ہے، تو جو مضاف ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ مصغر جو ہوتا ہے، مصغر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوٹا کر کے بیان کرنا، جیسے عبداللہ ہے ایک لفظ تو عبید اللہ، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ زبر کے بعد یا آتی ہے، جیسے قریشن، تو یہ بھی اسم ہی ہوتا ہے۔ پھر منصوب ہونا، اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جو شخص بغداد کا رہنے والا ہوگا وہ بغدادی کہلائے گا، جو پاکستان کا رہنے والا ہوگا وہ پاکستانی کہلائے گا، جو ہندوستان کا یعنی اس کے اندر منصوب کا یا منصوب اس کو کہتے ہیں، یہ والی یا جو ہوتی ہے نا اس کو یا منصوب جس کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ یعنی کس کے ساتھ لگے گی، یہ اسم کے ساتھ لگے گی، یہ اس کی پہچان ہے۔ مثنیٰ ہونا، یعنی آپ نے انگلش میں بھی پڑھا، اردو میں بھی پڑھا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے صرف واحد جمع یا سنگولر پلورل، یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر ایک کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے تثنیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو رجلان یعنی دو آدمی، تو یہ مثنیٰ تثنیہ کا جو ہے لفظ یہ بھی اسم کے لیے آتا ہے، یہ اسم ہوتا ہے۔ پھر جمع کا ہے رجال، یہ بھی اسم ہے، اور اس کے بعد موصوف رجل عالم، عالم آدمی، یعنی اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، یہ بھی انشاءاللہ باقاعدہ ایک ٹاپک ہے۔ تو یہ بہرحال آپ کو یہ پیپر میں نہیں آتا، یہ جسٹ آپ کو بتانے کے لیے ہے، اور شارٹ کویسچن میں پوچھ سکتے ہیں، اور آگے مزید جو آپ نے پیپرز دینے اس کے حوالے سے ہے باقاعدہ۔ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کو پوچھیں گے کہ علامات اسم کیا ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسی اسم کے حوالے سے اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ، یہ اہم چیز ہے، آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا۔ اسم نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، اور کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ یہ تو آپ نے ڈیفینیشن اس کی پہلے پڑھی ہوگی۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ عربی کے اندر اسم نکرہ سے اسم معرفہ بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ یہ راجلن، اس کا مطلب ہے، یہ اب میں نے اعراب نہیں لگایا، آپ نے لگانا ہے راجلن کوئی آدمی، کتابن کوئی کتاب، کوئی بھی ایک کتاب ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جب آپ الف لام لگا لیں گے الراجل، تو ایک کتاب بن جائے گی خاص، ایک شخص بن جائے گا خاص، الکتاب ایک خاص کتاب بن جائے گی۔ تو جب اس معرفہ نکرہ کے اوپر الف لام آ جاتی ہے تو اس وقت وہ پھر معرفہ بن جاتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، جب وہ مضاف بن جاتا ہے، جیسے کتابن کوئی کتاب، جب آ جائے گا کتابی میری کتاب، یہ بھی معرفہ بن گیا، کتابوں کا تیری کتاب، یہ بھی معرفہ بن گیا۔ تو یہ بہرحال اس کی مختلف اقسام آگے ڈیٹیل ہے، آپ جسٹ اتنا یاد رکھیں کہ اسم نکرہ جب الف لام نہیں ہوگا تو اسم نکرہ ہوگا، الف لام آ جائے گا تو معرفہ بن جائے گا۔ اور ایک بات جو انتہائی اہم آپ کے لیے ہے اور اس کو یاد کرنا ہے آپ نے، وہ یہ کہ کبھی بھی کسی اسم پر، اوپر آپ نے پڑھا نا کہ اسم پر الف لام بھی آ جاتا ہے اور تنوین بھی آتی ہے، مگر یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں آئیں گے، یہ ممکن نہیں۔ اگر آپ نے الف لام بھی لگا دیا اور تنوین بھی لگا لی تو سمجھنے والا اور دیکھنے والا کہے گا کہ اس کو عربی گرامر کی الف بے بھی نہیں آتی۔ تو دیکھیں نا، یہاں پہ آپ نے پڑھا راجلن اور یہاں الراجلو، یہاں پڑھا کتابن اور یہاں الکتابو، تو یا یہ آئے گا یا یہ آئے گا۔ تنوین جہاں آئے گی وہاں الف لام نہیں آئے گا، اور جہاں الف لام آئے گا وہاں تنوین نہیں آئے گی، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اسم کے بارے میں انفارمیشن ہے، ان کو آپ اچھے طریقے سے اس کو ذرا دیکھ لیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی آگے فعل۔ فعل آپ نے اوپر پڑھ لیا، ایسا کام جس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس میں پڑھا اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، کیا پڑھا آپ نے؟ ماضی اور حال اور مستقبل، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہی پڑھا آپ نے۔ لیکن یہاں پہ دو ہیں، دو اس کے ہیں، ماضی، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، اور فعل مضارع اس کے اندر حال بھی آ جاتا ہے اور مستقبل بھی آ جاتا ہے، لیکن جب اس کی بحث آئے گی تو پھر ہم وہاں پہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ آ جائیں فعل ماضی کی طرف۔ ایسا
فعل ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے مثال عربی میں دینی ہے، ناصارا اس نے مدد کی، کتابا اس نے لکھا، کاسابا اس نے کمایا، فتحا اس نے فتح کیا۔ تو جتنی مرضی اس کی مثالیں دیتے جائیں، ٹھیک ہے، ضربا اس نے مارا۔ تو جو گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے گا اس کو ہم عربی میں فعل ماضی کہیں گے۔ اچھا، اب فعل ماضی کی جو ہے نا اس کی اقسام تو ہیں زیادہ، لیکن جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں اور جن کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اور جو آپ سے متعلقہ ہیں، میں نے وہ لکھی ہیں 4 جو اہم ہیں زیادہ۔ فعل ماضی مطلق وہ جو اوپر آپ نے پڑھ لیا ہے، ضربا، ناصرا اور کاسابا، ٹھیک ہے، یہ سادہ سمپل جس کو آپ فعل ماضی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ماضی قریب، یعنی ایسی ماضی اور جو قریب کا معنی دیتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، بالکل آسان ہے، یہ جو اوپر ماضی مطلق ہے نا، ضربا، ناصرا، کاسابا، ان کے ساتھ صرف آپ نے قد لگا دینا ہے۔ قد ناصرا مطلب کیا بنے گا، اس نے ابھی مدد کی۔ قد کاسابا اس نے ابھی کمایا۔ قد فتح، قد ناصرا، اس کے بعد جو ہے جتنے بھی آپ فتح لکھتے جائیں، شاربا، قاتلا، قد قاتلا اس نے ابھی قتل کیا، تو قد ساتھ لگا دیں گے۔ اب جتنی اگر گردان بھی کرنی ہوگی تو سب کے ساتھ قد آپ لگا دیں گے، آگے وہ گردان بتاتا ہوں۔ تو یہ کیا بن جائے گا، ماضی قریب بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی ماضی بعید، دور کا معنی دیا جاتا ہے، ہوتا ماضی کا ہی ہے مگر دور کا معنی دیا جاتا ہے۔ کانا ناصرا اس نے مدد کی تھی، کانا کاسابا اس نے کمایا تھا۔ اب دیکھیں تھا دور کا معنی دے رہا ہے، کانا ناصرا، کانا فتح، کانا قاتلا اس نے قتل کیا تھا، تو یہ کانا ساتھ لگا دیں گے تو پھر کیا بن جائے گا، ماضی بعید کا صیغہ بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی آگے ماضی استمراری۔ استمراری جو ہوتی ہے یہ ماضی ہوتی ہے مگر پچھلا پورا زمانہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے اندر لگے گا کانا، مگر کانا ماضی کے ساتھ نہیں لگے گا، مضارع کے ساتھ لگے گا۔ کانا ینصرو وہ مدد کیا کرتا تھا، کانا یضربو وہ مارا کرتا تھا، کانا یقتلو وہ قتل کیا کرتا تھا، کانا یکتبو وہ لکھا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ مضارع کے ساتھ کانا یکون لگائیں گے، کانا لگائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا، ماضی استمراری۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، اب ہم یہ اس کو بس اتنا یاد کر لیں، یہ اتنا کافی ہے۔ اب جو اگلی چیز ہے جو پیپر میں آپ میں آنے والی ہے وہ ہے ماضی معروف اور ماضی مجہول کی گردان۔ اب گردان میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سے پہلے گردان کا ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے گردان بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، اس کو رٹا لگانا ہے بار بار، یہ آتی ہے پیپر میں۔ آپ کو 1 گردان 2 گردان میں آپ کو کرواتا ہوں، وہ یہ ہوں گی فعل ماضی معروف کی گردان۔ معروف اور مجہول میں یہ فرق ہے کہ معروف کے اندر فاعل پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجہول جو ہوتا ہے اس کے اندر فاعل واضح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ جب آئے گا تو میں آپ کو سمجھا دوں گا اس کا بھی۔ یہ ماضی معروف کی گردان دیکھیں، یہ اس طرح کا آپ ٹیبل ایک بنا لیں، بہترین۔ اگر لائنیں نہیں لگانی رہنے دینا پیپر میں بے شک، لیکن طریقہ کار یہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں فعلا، فعلا، فعلو، اس ایک مرد نے وہ کام کیا، ان 2 مردوں نے کیا، ان سب مردوں نے کیا۔ فعلت اس ایک عورت نے کیا، فعلتا ان 2 عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا۔ فعلتا تم ایک مرد نے کیا، فعلتما تم 2 مردوں نے کیا، فعلتم تم سب مردوں نے کیا، فعلتی تم ایک عورت نے کیا، فعلتما تم 2 عورتوں نے کیا، فعلتنا تم سب عورتوں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ اس طرح گردان یاد کر کے نا آپ نے لکھ کر یہ دیکھیں، یہ اوپر لکھ دینا واحد۔ اب یہ سارے صیغے جتنے بھی آ رہے ہیں نیچے، یہ کس کے ہیں، یہ واحد کے صیغے ہیں۔ وہ ادھر لکھ دیا درمیان میں تثنیہ، یہ سارے صیغے جو آ رہے ہیں یہ تثنیہ کے صیغے ہیں، اور ادھر جمع ہے، یہ سارے صیغے جمع کے صیغے۔ ایک تقسیم تو اس طریقے سے کرنی ہے، واحد، تثنیہ اور جمع، ایک تقسیم یہ ہے۔ اب یہ ایک تقسیم اس طرح کرنی ہے، یہ پہلے 6 صیغے جو ہیں یہ غائب کے ہیں، اوپر مذکر غائب اور نیچے مؤنث غائب، چاہے ان کے ساتھ ہی لکھ دیں لفظ مذکر غائب مؤنث غائب، یہ الگ لکھ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح لکھ دیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اوپر پہلے 3 مذکر کے غائب کے، پھر 3 مؤنث غائب کے، پھر اس کے بعد مذکر حاضر،
اور پھر مؤنث حاضر، یہ 3 صیغے جو ہیں مذکر حاضر کے ہیں، یہ 3 مؤنث حاضر کے ہیں، اور یہ متکلم کے صیغے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کی گردان ہے، یہ 14 صیغے بنتے ہیں۔ ایک گردان آپ نے یاد کرنی ہے، آگے اچھے طریقے سے یاد کر لیں، ساری ماضی کی گردانیں اسی طرح ہوں گی، اسی وزن پر ہوں گی، صیغہ بدلا جائے گا۔ بس ایک طرح آپ جب یاد کر لیں گے نا، انہی وزن پہ آپ اس کو بیان کرتے جائیں گے، یاد کرتے جائیں گے تو اگلی لکھ دیں گے۔ جیسے میں ایک مثال اور آپ کو دیتا ہوں، یہ ضربہ اس نے مارا، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، طریقہ کار وہی ہے، مذکر ہے، مؤنث غائب ہے، مذکر حاضر ہے، مؤنث حاضر ہے، اس کے بعد متکلم ہے۔ ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ اس کو یاد کرنے کا طریقہ آپ ایسا کر لیں، پہلے ضربہ، ضربا، ضربو، یہ 3، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، یہ متکلم کے صیغے ہوتے ہیں۔ یہ واحد متکلم ہے، یہ جمع متکلم ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح طریقہ ہے۔ اب فرض کر لیں میں آپ کو کہتا ہوں جی کاتبہ سے گردان لکھیں، بلکہ میں آپ کو 2-3 صیغے بتا رہا ہوں، اس پر آپ نے لکھنی ہے۔ کاتبہ سے لکھیں، فاتحہ سے لکھیں، ناصرہ سے لکھیں، اور اس کے بعد کاسبہ سے لکھیں۔ یہ یاد کرنے کے بعد اس کی پریکٹس کریں، اس کی جتنی زیادہ ہو سکتی ہے ریٹن پریکٹس کریں گے تو یہ آئے گی۔ تو کاتبہ آپ کو کہا جائے کاتبہ سے لکھیں، تو کاتبہ، کاتبہ، کاتبو، کاتبت، کاتبتا، کاتبنا، کاتبتا، کاتبتما، کاتبتم، کاتبتی، کاتبتما، کاتبتنا، کاتبتو، کاتبنا۔ تو اس طریقے سے یہ عربی گرامر ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کریں۔ آپ یہ فعل ماضی معروف کی کم سے کم آپ 5-6 صیغے لے کر اس کی گردانیں آپ نے خود لکھنی ہے، پھر دیکھنا ہے کہ یہ میں نے کہاں غلطی کی ہے۔ اگر آپ مجھے چیک کرانا چاہیں اس کا بھی جو طریقہ ہے مجھے بتا دیں کمنٹس میں، یا جیسے بھی آپ چیک کروانا چاہیں یا کسی کو، لیکن یہ ہے کہ اس کو کم سے کم آپ پریکٹس ضرور کریں۔ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں، ایک آپ نے کاتبہ سے لکھنی ہے، ایک آپ نے فاتحہ سے لکھنی ہے، ایک آپ نے ناصرہ سے لکھنی ہے، اور ایک آپ نے کاسبہ سے لکھنی ہے۔ تو یہ 4 گردانیں آپ نے فعل ماضی معروف کی گردانیں لکھنی ہیں یاد کر کے زبانی، پھر اس کے بعد پریکٹس کرنی ہے، پھر دیکھنا ہے کہ کہاں آپ نے غلطی کی ہے۔ یہ ابھی صرف میں آپ کو ماضی معروف بتا رہا ہوں۔ تو اگر ماضی مجہول آپ نے کرنی ہو تو چلیں میں آپ کو فی الحال بتا دیتا ہوں، کل مزید اس میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں گے۔ ماضی مجہول یہی صیغہ ہے، بالکل یہی گردانیں ہیں، تھوڑا سا فرق ہوگا اس کے اندر۔ یہ فعالہ ہے، وہ بن جائے گا فعیلہ، فعیلہ، فعیلو، فعیلت، یعنی پہلے حرف پر پیش، دوسرے حرف پر زیر، اور آگے لام، باقی اسی طرح ہی ہوگا۔ پہلا ایک صیغہ بدلنا ہوتا ہے آپ نے، اس کے بعد تو باقی سارے صیغے جو ہوتے ہیں وہ اس پر لام آ گیا، اس پر واو آ گیا، یہ تثنیہ بنانے کے لیے، یہ جمع بنانے کے لیے، یا مؤنث بنانے کے لیے، یہ تو ان کے صیغے بدلتے ہیں ان کے مؤنث مذکر کی وجہ سے۔ اصل صیغہ یہ ہوتا ہے، پہلا کلمہ، پہلا صیغہ جو ہوتا ہے، پہلے صیغہ آپ کو بن گیا تو ساری گردان ہوگی۔ تو آپ نے یہاں پہ بنا لیا فعیلہ، ٹھیک ہے، کتبہ، نصیرہ، تو ضربہ، جو بھی آپ نے یہاں پہ بنا لیا، اب ساری گردان اسی کا، فعیلہ، فعیلہ، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اسی طرح یہ دیکھیں، ضربہ، ضربہ، ضربا، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ تو چلو یہ آپ سمجھ لیں کہ آج آپ کا فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول دونوں کی گردانیں ہیں، اس کی آپ نے بہت پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے فعل مضارع اور مذکر اضافی، مرکب توصیفی، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سلیبس سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہی آپ کو پڑھاؤں، تاکہ بہت زیادہ الجھن میں آپ نہ پڑھیں، جو چیزیں ضروری ہیں، اور یہ گرامر آپ کو اچھے طریقے سے آ جائے گی تو انشاءاللہ آگے پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں آپ جائیں گے، آگے کسی کمپٹیشن کے امتحان میں تو وہاں بھی کام آئے گی، اور پھر آخری پیپر جو ہے اس کے اندر صیغے بھی وہ پوچھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اور یہ پھر چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کریں، آگے سبسکرائب کریں، دوستوں احباب کو بتائیں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے استفادہ کریں۔ والسلام، شکریہ۔